خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا جس کا امتی ہونا بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے تھے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کی آدھار محبت و محبت پر ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا اور اس کی ہدایت کے لیے ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، کتابیں بھیجی، اور حجت باطنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی جگہ پر کسی نبی کی آواز نہ پہنچی ہو، کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو، ان کے سامنے کوئی آسمانی کتاب نہ ہو، تو پھر بھی یہ عقل انہیں بتا سکتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جہاں پر کسی نبی، رسول، امام کی بات نہیں پہنچی، قرآن کا حکم نہیں پہنچا، محشر کے میدان میں جس روایات میں ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا، ان کے اسی حجت باطنی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ برازیل کے ایمازون کے جنگلات میں چلے جائیں یا افریقہ کے بعض قبائل میں چلے جائیں تو ان کی زندگی ایسی ہے، وہ باہر سے کسی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے اور قبیلے سے باہر جاتا کوئی نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ یہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، موبائل کیا ہوتا ہے، ان کی رسائی کسی چیز تک نہیں ہے۔ اور اگر آپ انہیں بتائیے اللہ نے جو نبی بھیجے، رسول بھیجے، تو ان کے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر ان جیسے لوگوں کا اللہ حساب و کتاب کیسے لے گا؟ جیسا کہ روایات میں ہے، وہی جو اللہ نے حجت باطنی دی ہے، جو عقل دی ہے، اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر بھی اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ یہ حجت باطنی کی فیصلہ کیسے ہوگا کہ جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے اس کے ذریعے میں جان سکتا ہوں کہ مجھے سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے، مجھے ظالم کا ساتھ دینا چاہیے یا مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ عقل کے ذریعے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا خیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جو انسان اپنے اس حجت باطنی کے مطابق بھی زندگی گزارتا ہے، اگر حجت ظاہری نہیں بھی وہاں تک آواز پہنچی تو اس کے مطابق بھی اللہ اسے جزا یا سزا دے گا۔ لیکن الحمدللہ ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حجت ظاہری بھی نصیب ہوئی اور حجت باطنی بھی نصیب ہوئی، یعنی ہم تک انبیاء کی آواز بھی پہنچی، اللہ کی جو الہامی کتابیں ہیں ان کے ذریعے بھی حقائق کا پتہ چلا، پھر ائمہ کے ذریعے بھی ہمیں حقائق کا پتہ چلا۔ اگرچہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید کچھ خطے ایسے ہیں جہاں اللہ نے نبی نہ بھیجا ہو، چونکہ قرآن مجید میں جن انبیاء کا زیادہ تر تذکرہ ہے وہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، مشرق وسطیٰ، وہ زیادہ انبیاء وہاں کے ہیں، لیکن قرآن میں تو صرف 10 انبیاء کا تذکرہ ہے، یا حدیث میں بھی 10 انبیاء کا تذکرہ ہے، مگر جیسے ایک روایت میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور پھر ایک قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا ما من امت الا خلا فیہا نذیر، یعنی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنا ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا۔ اب اگر ہم یہاں پر صغیر کے لوگ کہیں یہاں پر تو نبی کوئی نہیں مبعوث ہوا، نہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب قرآن پر ایمان ہے تو اللہ نے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ظاہری حجت بھیجی ہے۔ اب ہمیں اگر اس تک نہیں رسائی ہوئی یا اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا یا اس کے لوگوں تک رسائی نہیں ہوئی تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم اور ملت میں اللہ نے نبی بھیجا ہے۔ اس لیے کئی ایسے بعض مذاہب کے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کیا گیا ہو، جیسے ایک ضعیف روایت ہے، معتبر روایت نہیں ہے، ایک بہت بڑا جو فلسفر ہے سقراط، کہ اس کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت پر مبعوث ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اور اس کے بعد زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے، تو اس نے جب اسے قتل کرنا چاہا کہ تمہیں زہر کا پیالہ پینا پڑے گا، اس نے کہا میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، مگر میں علم
جہالت کے آگے نہیں جھکا سکتا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے افراد ہوں جن کی ہمیں علم نہیں ہو، مگر اللہ نے انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو۔ پھر ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ جو کل کا دن گزرا ہے 27 رجب، ہم اسے یوم بعثت کے طور پر مناتے ہیں، مبعث نبوی، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب پہلی وحی نبی پر نازل ہوئی اور رسول خدا دوسروں کو پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اگرچہ برادران اسلام اسے معراج کے حوالے سے مناتے ہیں کہ وہ معراج کا دن ہے، ہمارے ہاں جو روایات ہیں اس کے مطابق معراج رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ یہ جو 27 رجب ہے، اس دن ہمارے یہاں متفق علیہ ہے کہ یہ بعثت نبوی کی تاریخ ہے، کہ وہ جو آپ اکثر اسلامیات کی کتابوں میں بھی بچپن سے پڑھتے ہیں کہ رسول خدا غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو ایک فرشتہ نازل ہوا، اور جب اس نے رسول سے کہا اقرا پڑھی، تو رسول نے کہا ما اقرا۔ اب یہاں پر ما جو ہے اس کے ترجمے میں بھی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ما موصولہ ہے یا ما استفہامیہ ہے، یعنی نبی نے کہا ما اقرا، جبرائیل بتاؤ میں کیا پڑھوں، کہ جو تم کہو گے میں وہ تمہیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اور جو باقی برادران اسلام ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ما نافیہ ہے، کہ نبی نے کہا ما اقرا نہیں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ نہیں، یہاں پر ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ما استفہامیہ ہے، تو نبی نے اسے کہا ما اقرا، بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ تو پھر اس نے جواب میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ جو وحی کی ابتدا ہوئی، یہ رسول خدا پر جو ہم بعثت یعنی 27 رجب کہتے ہیں، 40 سال کی ظاہری عمر تھی، اس وقت ابتدا ہوئی۔ لیکن کیا اس سے پہلے نبی قرآن مجید سے آگاہ تھے یا نہیں تھے؟ اس حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، کہ اے میرے حبیب جب تک تجھ پر وحی نازل نہ ہو تو وحی کے اترنے سے پہلے قرآن سنانے میں جلدی نہ کیا کرو۔ کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ وحی کے اترنے سے پہلے بھی رسول خدا کو اس وحی اور قرآن کا علم تھا، اس لیے اللہ نے کہا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی۔ تو یہاں پر قرآن جو ایک تدریجی انداز میں، تدریجی کا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ اتر رہا تھا، کہ وہ جو 23 سال میں، تاکہ رسول چاہتے تھے کہ جو ان کے سامنے ایک امت ہے، وہ جو نئے نئے کفر یا شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ اسلام کے احکامات سے روشناس کروایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ابتدا میں جب تک رسول 10 سال رہے مکہ معظمہ میں، 13 سال میں مکہ معظمہ میں رہے، تو وہاں پر تو نماز جمعہ نہیں تھا۔ کیوں؟ ابھی مسلمانوں کی اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ اجتماعی کوئی عبادت فرض کی جاتی۔ اسی طرح کئی اور ایسے احکام تھے اجتماعی کہ جو اللہ نے مکہ میں نازل نہیں فرمائے بلکہ مدینہ میں نازل فرمائے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو مبعوث فرمایا ہے، جو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی، اور ہر روز جمعہ ہم نماز جمعہ جب پڑھتے ہیں تو سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے کہ اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ وہی تو خدا ہے جس نے امیوں کے درمیان رسول بھیجا۔ اب یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ امی سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ امیوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو جاہل تھے، اور نعوذ باللہ مسعود امی، جب رسول کو بھی امی کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر قرآن کی ایک اور آیت دیکھی جائے تو اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کو ام القریٰ اور جو اس کے اطراف میں ہے ان کی طرف رسول بھیجا، جو ام القریٰ۔ اب چونکہ مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے،
تو جو اس ام القری کے اندر رہتا ہو اسی امی کہتے ہیں. یعنی جیسے آپ مکی کہتے ہیں تو اسی طرح ام القری کی نسبت سے امی کہتے ہیں. یعنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کہ اللہ نے مکہ والوں کی طرف ایک رسول بھیجا جو خود بھی مکہ کا رہنے والا تھا. اگر سے یہاں پہ بعض مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی کہ ہم نے مکہ والوں ام القری اور اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کی طرف رسول بھیجا. وہ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے نبی کی جو نبوت ہے وہ مخصوص خطے کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے اندر شاید جب 1400 سال پہلے کوئی اعتراض کرتا تو وزن ہوتا. اور اب آپ جانتے ہیں کہ پوری زمین کا جو مرکز ہے وہ مکہ معظمہ بیت اللہ ہے, باقی ساری زمین اس کے اطراف میں ہے. در حقیقت وہی آیت ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کے عالمی ہونے کی دلیل ہے. یعنی جو اہل زمین کا مرکز ہے تو جو وہاں پر بھیجا, اور اس مرکز کے اطراف میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں تو ان سب کی طرف نبوت کے بھیجا گیا. یہ نبی کی ایک عالمی ہونے کی دلیل خود اس آیت کے اندر ہے. تو اب بعثت کا مقصد کیا ہے, کیوں رسول بھیجا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہیں جس کے اندر یہی رسول کے ہدف اور مقصد بیان کیا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, مکہ والوں کی طرف رسول بھیجا. مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے انہیں سنائے. یعنی پہلا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اب دیکھیے وحی بھی اللہ کیوں نازل کرتا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا اللہ نے ہمیں ایک حجت باطنی عطا کی ہے, عقل. تو ہم صرف عقل کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے. عقل کے ہوتے ہوئے نبی رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی, یا وحی کا ہم انتظار کیوں کرتے ہیں؟ عقل کا جو دائرہ ہے وہ ایک سطح پر جا کر رک جاتا ہے, اس سے آگے جا کر ہماری عقل شناسائی آگاہی حاصل نہیں کر سکتی. مثلا آپ عقل کے ذریعے جنات کا وجود ثابت نہیں کر سکتے, آپ عقل کے ذریعے فرشتوں کا وجود ثابت نہیں کر سکتے, آپ عقل کے ذریعے پورے صراط ہو یا میزان ہو یا جنت و جہنم ہو اسے ثابت نہیں کر سکتے. اور خود کئی ایسی مادی چیزیں موجود ہیں, چلو یہ تو مادی ہے, مجردات ہے, روحانی جسے ہم کہتے ہیں یا نوری, کئی ایسی مادی چیزیں ہیں جنہیں ہم عقل کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے. تو اب اللہ نے اس لیے وحی نازل کی, اس لیے انبیاء رسول بھیجے کہ جہاں پر تمہاری عقل کا دائرہ رک جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہو, کہ اس کے بعد جو تمہیں وحی کے ذریعے خبریں پہنچیں گی تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے, کن کو ہدایت دیتی ہے؟ جو صاحبان تقوی ہے. اب متقین کی نشانی کیا بیان ہوئی؟ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب پر ایمان وہی لائے گا جو وحی پر ایمان رکھتا ہے. جو وحی پر ایمان رکھتا ہوگا وہ جو غیب کی خبریں جو وحی کے ذریعے رسولوں کے ذریعے ہم پر آتی ہیں وہ ان پر ایمان رکھتا ہوگا. تو رسول کی ذمہ داری کیا؟ یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ آیتیں جو وحی کے ذریعے حکم آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی جہاں حجت باطنی کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو اس سے بھی آگے حجت ظاہری کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ, ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو باقی دو ذمہ داریاں ابھی میں بعد میں بیان کرتا ہوں, ان سے پہلے تزکیہ نفس کی بات بتانے کی ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ اگر رسول کی تعلیمات پر مکمل کوئی پابند ہونا چاہتا ہے یا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جو دوسری ذمہ داری ہے تزکیہ نفس اہم ہے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا, نفس کی نشو و نما کرنا. اس کے لیے جیسے علماء اخلاق مثال دیتے ہیں, اکثر ہم پودوں کی کیاریوں میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک پودا لگاتے ہیں تو پھر دائیں بائیں اس کی کچھ شاخیں بڑھ جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پروان چڑھایا جائے تو اطراف سے وہ کیاریوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں جو اس کے شگوفے ہیں تاکہ وہ پروان چڑھ سکے. تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر مختلف خواہشات ہیں, ہمارے نفس کے اندر خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. ہمیں نیکیوں کی طرف بھی ابھارا جاتا ہے, برائی
برائیوں کی طرف بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر اس طرح قابو پا لیتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے، یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے۔ پھر سورۃ الاعلی میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے۔ اور پھر سورۃ الشمس میں بھی اللہ نے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے وہ فلاح پا گیا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو اور زیادہ پست کیا اور خواہشوں میں گرتا چلا گیا وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے نفس کے بارے میں ہی کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی۔ دیکھیے ہمارا جو وجود ہے اس میں جسم، روح یا نفس اور روح دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر ایسی طاقتیں بھی ہیں جو اچھائی پہ ابھار رہی ہیں، ایسی طاقتیں بھی ہیں برائی پر بھی ابھار رہی ہیں، اور ہمیشہ عقل کے اندر یہ ایک جھگڑا رہتا ہے، ایک جنگ رہتی ہے۔ اچھائی کی قوتیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ اچھا کام کرو، برائی کی طاقتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے یہ برا کام کرو۔ ہم میں سے ہر ایک اس مارکے کا بچھاڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہم یہ اپنے محسوس کرتے ہیں، جیسے اکثر وہ کہتا ہے کہ ایک دل یہ کہہ رہا ہے، ایک دل یہ کہہ رہا ہے، در حقیقت وہ ہمارے ذہن میں ہی اچھائی اور برائی کی طاقتوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اگر تو ہم اچھائی کی قوت کو غالب کر لیں تو ہمارا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں برائی کی طاقتیں ہم پر غالب آ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو مضبوط کرتے ہوئے قوت امارہ کو مضبوط کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری روحانی طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان بار بار ایسے مارکے میں وہ برائی کی بات نہیں مانتا اور وہ اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسے ہی ہمارے درمیان مارکا چلتا ہے کہ ایک طرف ہمیں برائی کی طاقتیں برائی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور درمیان میں ہمیں روح اس سے روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور جب ہم اس برائی کی جانب نہیں بڑھتے، نیکی کی جانب بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک نے تزکیہ نفس جو رسول کی اہم ذمہ داری تھی، رسول کی ایک بعثت کا مقصد وہی تھا کہ وہ تزکیہ نفس کرے، اور ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کہاں تک آمادہ کر سکیں۔ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے یا برائی کرنا آسان ہوتا ہے؟ اگر تو ہم کہیں نیکی کرنا میرے لیے آسان ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ میں نے تزکیہ نفس کی منازل طے کی ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں میرے لیے نیکی کرنا مشکل ہے، لیکن اگر مجھے کوئی گناہ کی دعوت دے میرے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہے، یا ابھی میرا نفس مجھے کسی چیز کو سجا سنوار کے پیش کرے تو میں اس برائی کی طرف فوراً راغب ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے ابھی اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ اور اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے، وہ برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف آمادہ ہو جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل کی قوت عطا کی ہے اس کے ذریعے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس جانب جانا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے یا اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے تیسری ذمہ داری جو لوگوں کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جو اللہ نے الہی تعلیمات قرآن میں بیان فرمائی ہے، نبی اسی قرآن کی تفصیلات تشریحات تمہیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کے ساتھ جو حدیث ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اصول موجود ہیں۔ اب قرآن نے یہ تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مگر قرآن ہمیں نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نبی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم رسول کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن نے کہہ دیا اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا رکھو۔ اب رات تک روزہ پورا کیسے رکھا جاتا ہے وہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ ہمیں نبی نے کب روزہ افطار کر کے بتایا ہے کہ کیسے افطار کرنا ہے۔ اسی طرح مثلا وضو ہے،
کہ ہمیں قرآن نے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایسا ایمان جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا کرنا، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین کہاں تک۔ اب یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ اگر اب بھی ہم مسلمان اس بات کو نہ سمجھ سکے تو پھر وہی ہے کہ نبی کی سیرت حجت ہے، ہم نبی کی طرف رجوع کریں گے، نبی نے کیسے وضو کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں اصول دیتا ہے اور اس کی تشریحات کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہ حسبنا کتاب اللہ صرف قرآن کافی ہے تو نہیں، وہ شریعت نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے لیے حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، اور خود نماز کے اوقات کے لیے حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مثلا قرآن نے کہا کہ اگر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت اولاد کو ملتی ہے، لیکن اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے اسے وراثت نہیں ملتی۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت زیادہ مادیت کے زمانے میں آپ اکثر میڈیا میں خبریں دیکھتے ہوں گے کہ نعوذ باللہ فلاں بیٹے نے جائیداد کے لالچ میں باپ کو قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، لیکن اگر وہ باپ کا قاتل ہو تو اسے شریعت میں وراثت میں ایک پہنی بھی حصہ نہیں ملتا۔ یعنی جو لوگ عام طور پر لالچ میں آ کے اپنے والد کو قتل کر دیا، والدہ کو قتل کر دیا، اس کے بعد اسلام میں وہ بالکل وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، مگر یہ احکام ہمیں حدیث کی طرف ملتے ہیں۔ پھر کما یعلمهم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کے بعد حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت یعنی تمہارے اندر ایسی قوت فیصلہ پیدا ہو جائے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر آج کا دن 28 رجب امام حسین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی کربلا کی تحریک کا آغاز کر رہے تھے اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور یہ بات ذہن نشین رہے، عام طور پر لوگ کوفہ والوں کے کردار کو سامنے لانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ امام کو کوفیوں نے خط لکھا اس لیے امام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، جب امام مدینہ سے نکلے تھے امام کے پاس کوئی خط نہیں آیا تھا۔ امام علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت کا تقاضا کیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر امام علیہ السلام مکہ چلے گئے۔ 28 رجب کو چلے، 3 شعبان مکہ پہنچے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 8 ذی الحجہ تک امام مکہ پہنچے۔ مکہ میں جب آپ موجود تھے اس وقت کوفیوں کے خط آئے تھے، آپ نے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، پھر امام علیہ السلام مکہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ سے کربلا کی جانب۔ اگرچہ آپ کی منزل کوفہ تھی مگر اس کے بعد آپ کی سواری کا رخ تبدیل کر دیا گیا، اور جب آج کے دن آپ روانہ ہوئے مدینہ سے تو آپ نے ایک اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور وہ آپ نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا، اور اس لیے کہ جناب محمد حنفیہ کو کہا تم نے میرا نمائندہ بن کے مدینے میں رہنا ہے، تم نے مدینے کے حالات پہ نظر رکھنی ہے۔ اس میں آپ نے توحید و رسالت کی گواہی کے بعد فرمایا مشہور جملے امام علیہ السلام کے، انی لم اخرج اشرا ولا بطنا ولا مفسدا ولا ظالما، لوگوں میں شرمگیزی کے لیے نہیں نکل رہا، مجھے جاہ و حشم، شان و شوکت، حکومت کا لالچ نہیں ہے، میں کوئی روئے زمین پر فساد نہیں پھیلانا چاہتا، مجھے کوئی ظلم کو رواج نہیں دینا۔ تو پھر امام علیہ السلام آج کے دن کیوں مدینہ سے نکل رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ جو راستہ اپنایا ہے کہ امام قیام فرما رہے ہیں حکومت کے خلاف، امام خروج کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی نیا طریقہ ہے، امام نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب، میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، میں برائی سے روکنا چاہتا ہوں، اور لوگوں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، حسین اپنے نانے
مصطفیٰ کی سیرت پہ چلے گا اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلے گا۔ امام حسین اسلام غلام تک صلوات اور بس آخر میں ایک جملہ، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سیاسی قائدین کو امام سے بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی ووٹ کے لیے معصوم کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی معصوم منصوص بن اللہ امام کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طور پہ بہت زیادہ یہ بھی میسج ہم نے دیکھا کہ یزید بھی ایک امام سے ووٹ مانگتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی امام سے ووٹ مانگ سکتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی امام سے بیعت کر سکتا ہے؟ کوئی امام سے بیعت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کی سیاسی وفاداریاں جس کے ساتھ بھی ہو، اپنے سیاسی قائد کی آڑ میں معصوم امام کی مقام و منصب اور شان کا خیال رکھا کیجیے۔ تو ہمارے یہ کائنات ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔